کوز در چکدرا سب ډیویډل بار چکدرې ته د وینا په وخت د جمعیت العلماء اسلام پاکستان رهنما او اسلامي نظریاتي کونسل پخوانی چیرمن مولانا محمد خان شیرانی ویلي دي چې د علماء کرام او وکیلانو ترمنځ د مستحکم تعلق او رابطې ضرورت دی، ځکه چې په معاشره کې د دواړو طبقو ځانګړی حیثیت دی او دواړه د قانون او انصاف د حکمرانۍ لپاره کوششونه کوي. په دې موقع د جمعیت العلماء اسلام پاکستان پخوانی سینیټر مولانا ګل نصیب خان، مولانا شجاع الملک چکدره بار صدر سرفراز خان وکیل، جنرل سیکرټري ناصر احمد شاه وکیل سره د چکدره سب ډیویژنل بار ګڼ شمېر وکیلان موجود وو. مولانا محمد خان شیرانی د دنیا او تخلیق کائنات کې د انسان راتګ ټول نظام چلولو خالق الله او مخلوق د الله په تابعدارۍ رڼا واچوله. دا په ناستو خلکو زور ورکو چې د دروغ نه ډډه وکړي او خپل ځان کې یکسویي پیدا کولو کوشش وکړي. مولانا محمد خان شیرانی وویل چې په پاکستان کې جمهوریت تش پنوم دی او پاکستان د اسټابلیشمنت لپاره جوړ انګریزانو په تحفه کې ورکړی دی. د زیاته کړه چې د دې ښکاره ثبوت دا دی چې د کال 1956 پورې د پاکستان مشر ته ګورنر جنرال ویلی کېدو چې د برطانیې نوکر به و. د وویل چې امریکا په خلیج افغانستان او نور اسلامي ملکونو کې شیعه سني او فرقواریت په نوم خلک جنګول غواړي، خو مسلمانانو دپاره ضروري ده چې دوی څوک او د څه مقصد دپاره جنګی په دې سوچو کې. په پاکستان کې د موجوده جمهوری نظام خلیج افغانستان په حواله مولانا محمد خان شیرانی وینا وه. خبره دوباره یہ تو میرا بڑا خیر میرے دانش میں پاکستان ملک نہیں ہے اور یہ انگریز نے جاتے ہوئے اسٹیبلشمنٹ کو بطور جاگیر دے رکھا ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ 1947 سے لے کر 1956 تک آپ کے اس خطے کا جو سربراہ تھا وہ گورنر جنرل کے نام سے یاد کیا جا رہا تھا اور گورنر جنرل تاج برطانیہ کا ملازم ہوا کرتا تھا، آزاد مملکت کا سربراہ نہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو خطہ ہے یہ ملک برائے اسٹیبلشمنٹ ہے، اسٹیبلشمنٹ برائے ملک نہیں ہے. یعنی یہ ملک اسٹیبلشمنٹ کی خدمت کے لیے ہے، یہ نہیں ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ملک کا خدمت کرے. کیونکہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ 1914 سے جب انگریز اور جرمن کے درمیان اور ان کے اتحادیوں کی جنگ شروع ہو گئی اور یہ جنگ 1918 تک جاری ہے اور 1919 میں ان کے درمیان ایک نشست کروائی گئی پیرس میں اور اس نشست کے نتیجے میں لیگ آف نیشن کی تشکیل ہوئی اور 1920 میں اور لیگ آف نیشن نے 3 بنیادی چیزیں طے کی. ایک یہ کہ مغربی اقوام میں سے جو قوم زمین کے جس خطے پر اس وقت حاکم ہے وہ ذرا اس میں دیکھیں کہ اختلاف کس چیز کا ہے. رنگ کا اختلاف ہے، زبان کا اختلاف ہے، نسل کا اختلاف ہے، دین کا اختلاف ہے، فکر کا اختلاف ہے. جو بھی اختلاف ان کے درمیان میں ہو ان کو ابھارا جائے اور اس کو تصادم کے مقام پہ پہنچایا جائے تاکہ آپس میں خوب الجھ جائے اور تقسیم کو آزادی کے نام سے قبول کرے. تو پھر انہوں نے قومی حکومتوں کا نعرہ لگایا اور قومی حکومتیں اس صورت میں کہ لوگوں کو آپس میں لڑوا کے اور پھر اس لڑائی سے پریشان حال لوگوں کو تقسیم جو ہے آزادی کے عنوان سے نہ. ایک یہ بات. لہذا آپ دیکھیں گے کہ نیشن کی تعریف جو ہے وہ مختلف رنگ، زبان، نسل، فکر، دین مختلف چیز. اور دوسری بات یہ کہ آئندہ کے لیے جاگیر افراد کو نہ دیا جائے. مثلا پرانے زمانے میں جاگیریں دی جاتی تھی خانوں کو، نوابوں کو، سرداروں کو، بڑے لوگوں کو. تو ایک یہ فیصلہ ہوا کہ جاگیر جو ہے افراد کو نہیں
بلکہ ان اداروں کو دے جن اداروں کی وساطت سے اس خطے میں اس وقت آپ حکومت چلا رہے ہیں۔ اور تیسری بات انہوں نے یہ طے کی کہ جس فوج کے ذریعے سے آپ لوگ اپنے ممالک کی سرحدوں کی حفاظت کیا کرتے تھے، اب وہ فوجیں سرحد کی محافظ نہیں ہوتی، اس لیے کہ سرحدات کے فیصلے ہم اپنی جرگے سے کروائیں، بلکہ وہ فوج تمہارے اس خطے میں جو مفادات ہے ان کی حفاظت کریں۔ لہذا آپ دیکھتے ہیں کہ ہماری فوجیں جو تیسری دنیا کی فوجیں ہیں وہ سرحدات کے محافظ نہیں ہوتی، بلکہ مغربی دنیا کے ان خطوں میں جو مفادات ہیں ان کی حفاظت۔ افغانستان کې چینج را روان دی لکه څنګه چې فوج سرحد محافظ نه وي، تاسو دغه بدلون ته په کوم نظر باندې ګورئ؟ د افغانستان چې چې امریکن فوجیان چې کوم هغه روان دي او دغه چې کوم د پښتنو د قتلیام روان دی، په دې باندې بیا دلته زموږ په وطن کې خاموشي کدی اور تاسو وایي؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ جنگ ضرورت ہے امریکہ کی، اور میں ساتھیوں سے کہتا ہوں کہ بین الاقوامی سیاست سے آپ اپنے آپ کو سمجھیں یا نہ سمجھیں، لیکن کم از کم ہمارے علاقے کے جو خان اور نواب اور سردار اور چودھری اور وڈیرے ہیں ان کے تو ڈیرے آپ کو معلوم ہے۔ اب چودھری کا ڈیرا گرم اس وقت ہوتا ہے جب دیہ کے لوگوں میں مقدمات اور تنازعات، اور جب مقدمات اور تنازعات دیہ کے لوگوں میں نہیں ہوتے تو پھر ڈیرے میں پہنچ جاتا ہے تو پھر ٹھنڈا پڑتا ہے۔ اب بین الاقوامی چودھری جو ہے وہ امریکہ ہے، لہذا دنیا پر جنگ مسلط رکھنا امریکہ کی وجود اور بقا کی اپنی ضرورت ہے، لیکن اس کے لیے میں امریکہ کو ملامت نہیں کرتا، وہ ہمیں کرایہ دیتا ہے اپنے بھائیوں کو قتل کرنے کا، تو وہ تو کرایہ دیتا ہے اس لیے کہ پوری دنیا پر اپنا تسلط قائم کرے، اپنے قوم کے مفادات کو وسعت دے، اپنے قوم کی دفاع کو مستحکم کرے، تو وہ تو کرایہ دیتا ہے، اس کو تو شاباش ہونا چاہیے۔ ہمیں اپنے حالت پہ دیکھنا چاہیے کہ میں امریکہ کی کرائے کو لے کر اپنے بھائی، اپنے بیٹے، اپنے بھانجے، اپنے چچا کو کیوں قتل کریں؟ تو اپنے آپ کو ملامت کریں بجائے اس کی کہ ہم امریکہ کو ملامت کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ 1989 میں جب سوویت یونین کی فوجیں افغانستان سے پیچھے ہٹیں تو وہاں پہ دو چیزوں کا خلا ہے۔ قوت کے لحاظ سے صرف مغربی قوت میدان سیاست میں باقی رہی، مشرقی قوت نے میدان خالی کر دیا۔ دوسری بات یہ کہ مقاصد اور دلائل کی سیاست نے میدان چھوڑ دیا اور مفادات اور سودا اور تجارت کی جو سیاست مغرب کی تھی وہ اس جگہ رہ گئی۔ اب امریکہ سمجھتا ہے کہ موجود نقشے جو دنیا کے ہیں یہ ان اقوام کے خواہشات اور مفادات کے مطابق بنے ہیں جو 19ویں صدی میں ان خطوں پر حاکم تھے۔ اب پوری دنیا کی حاکمیت مجھے سجتی ہے، لہذا چاہیے یہ کہ پوری دنیا کے اثر نقشوں کی ترتیب میرے خواہش اور مفاد کے مطابق ہے۔ یہ جنگ اس کے لیے، اور آپ دیکھیں گے کہ آخر یہ جنگ مشرق اور مغرب کا جنگ ہوگا، یعنی چین روس یہ ایک سائڈ پہ ہوں گے اور فرانس اور امریکہ اور برطانیہ دوسری سائڈ پہ، اور خطرہ یہ ہے کہ مشرق وسطیٰ میں ترکی اور ایران کا جنگ کا ہوا ہے، تو یہ بظاہر ممالک کی جنگ ہوگی لیکن دراصل عقیدوں کی جنگ ہوگی، شیعہ اور سنی۔ لہذا مشرقی وسطیٰ میں وہ نئے نقشے مذہب کی بنیاد پہ مرتب کریں گے اور یہاں پہ نئے نقشے قومیت کی بنیاد پہ مرتب کریں گے۔ افغانستان کو فارسی اور پشتو کی بنیاد پر تقسیم کریں گے، پھر فارسی کو تاجک اور ازبک کی بنیاد پہ تقسیم کریں گے۔ یہاں 5 حصوں میں تقسیم ہوں گی، سندھ، پنجاب، بلوچستان، پشتونستان، جنوب۔